شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قوم کے کردار و اخلاقیات کو ریاست مدینہ کی مثال پر بہتر بنایا جائے گا۔ صدر نے سائبر سیکیورٹی اور اعداد و شمار کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور چٹوگرام میں پہلی کرکٹ ٹیسٹ کی چوتھے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف 202 رنز کی جیت کے ہدف کے تعاقب میں آج کھیل ختم ہونے تک بغیر کسی نقصان کے 109 رنز بنائے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جاپان نے کرونا وائرس کی نئی قسم اومکرون کے باعث غیر ملکی افراد کے ہر قسم کے داخلے پر سخت اقدامات کے تحت پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم فومودا کشیدا نے کہا کہ جاپان دنیا بھر سے آنے والے غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ویانا میں آج شروع ہونے والے مذاکرات میں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے 2015 میں ہونے والے معاہدے کو بحال کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ تہران میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا وفد مذاکرات کے لیے ویانا میں اس پختہ عزم کے ساتھ موجود ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے اور فریقین معاہدہ کر لیں گے۔ عالمی ادارے صحت کے رکن ملکوں نے عالمی وباؤں سے محفوظ رکھنے سے متعلق مستقبل کے معاہدے پر بات چیت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قرارداد کا مسودہ منظوری کے لیے وزارت صحت کی 3 روزہ خصوصی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جو آج جنیوا میں شروع ہو رہی ہے۔ عالمی وبا سے تحفظ اور بچاؤ کے اقدامات کو مستحکم کرنے کے لیے ایک عالمی معاہدہ مئی 2024 تک متوقع ہے، جو اعداد و شمار کے تبادلے اور اس کے پھیلاؤ اور تحقیق کے بعد تیار کی جانے والی کسی بھی طاقتور ویکسین اور ادویات سے متعلق معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں میں درست فیصلہ سازی کو فروغ دینے کے لیے جامعات میں تحقیق پر زور دیا ہے۔ آج القادر یونیورسٹی جلو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جامعات کو طلباء کی کردار سازی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ القادر یونیورسٹی عالمی سطح کے اسلامی دانشوروں کی خدمات حاصل کرے گی، جس کا مقصد طلباء کو عالمی سطح کی تعلیمی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یونیورسٹی طلباء کی قائدانہ صلاحیتیں بھی اجاگر کرے گی۔ معاشرے میں مباحثوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوچ کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے کردار اور اخلاقیات کو ریاست مدینہ کی طرز پر ترقی دی جائے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی پاسنگ آؤٹ پیریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز نے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فورس میں خواتین کی نمائندگی بھی تسلی بخش ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ صدر نے کرونا کی صورتحال اور افغانستان سے سفارت خانوں کے انخلاء میں بھی فورس کے کردار کو سراہا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ایئرپورٹ اور مسافروں کی حفاظت کرنے پر بھی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ناممکن ہے۔ آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے کو انسانی حقوق کی کونسل، اسلامی تعاون تنظیم اور دیگر عالمی فورموں پر اٹھایا جا رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دینے کے بھارتی دعوے کی تردید کرتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں اور کشمیر کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ خطے میں جغرافیائی تبدیلیاں کر رہا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی نئے قسم کے تحفظ کے لیے جلد ویکسین لگوائیں۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائرس کی نئی قسم اومیکرون تشویشناک حد تک تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج چٹاگرام میں پہلے ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف 109 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہو رہا۔ سکور بنگلہ دیش 330 اور 157 رنز، پاکستان 286 اور 109 رنز، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر